الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ فاتحہ کا جو ہمارا آخری یہ حصہ ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز ہماری سورہ فاتحہ جو آخری آیت رہی ہے اس کے چند الفاظ اس کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور پھر ایک اعادہ کریں گے سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو اب تک ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہماری جو نئی ترتیب شروع ہوگی وہی قرآن کے بعد جو سورہ بقرہ ہے، اس میں جو ہے قرآن کے مطلوب انسان کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں کیا رہنمائی دے رہا ہے، اور اس سورہ فاتحہ کا اس کے بعد جو پورا قرآن ہے اور سورہ بقرہ کا آنا وہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں سورہ بقرہ ظاہر سی باتیں پوری پیش نظر نہیں ہوگی، لیکن اس کے اندر جو اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں جو انسان اللہ تعالیٰ جو فلاح پانے والے کون لوگ ہیں، یعنی کہ جو قرآن جس طرح کے اشخاص چاہتا ہے اس کا وہاں پہ ذکر موجود ہے۔ پھر وہ لوگ جو اس سے انحراف کریں گے، انشاءاللہ جب ہم مطالعہ کریں گے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے وہاں پر۔ تو آخری حصے کی طرف ہم جی اپنا آغاز کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کر کے کہ اس سورہ فاتحہ کے مطالعے سے ہمیں کوئی جو بھی فائدہ حاصل ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے، اور ہمارے لیے توشہ آخرت بھی بنائے اور اس کو قبول فرمائے۔ اچھا جی، یہاں پر دیکھیے کہ اب یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تین آیتیں ہیں، اور یہ ہم نے جب اس کے آیاتوں کے الفاظ اور جملوں کا تجزیہ کیا تھا تو اس میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ تین جملے جو ہیں بڑے سادہ سینٹنس، 3 سینٹنس جو ہیں وہ بنتے ہیں، اور ان میں سے آخری سینٹنس ہے، اس میں کچھ الفاظ اب ہم ان کے الفاظ پر غور کر رہے تھے، جیسے ہم نے حمد کے لفظ کو سمجھا، پھر ہم نے رحمان رحیم کو دیکھا، پھر نعبدو اور نستعین کو ہم نے دیکھا۔ اسی طرح سے اب یہاں پر جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں جی پہلا لفظ ہے اہدنا۔ اہدنا ہدا ہادی کے معنی ہیں، یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں جب آپ اس کا جب غور کرتے ہیں پورے قرآن میں تو یہ کن مفہوم میں آیا؟ تو دیکھیے ہدا ہادی یہ باب ضربہ سے ہے، ہدن، اس کے معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، راستہ سمجھانا، جیسے سورہ بلد میں آیا تھا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو جو ہے سجھا دیے، یعنی سمجھا دیے راستے، دو راستے۔ اور ایک دوسرا جو مفہوم اس میں آتا ہے وہ ہے کہ راستے پر دل کا کھول دینا، یعنی کہ انسان اس راستہ تو معلوم ہے لیکن انسان کو تردد ہو رہا ہے اس پہ چلنے کے لیے، لیکن اس پہ اس کا انشراح ہو جانا، اس پہ چل جانا، تو یہاں پہ یعنی کہ توفیق دے دینا بھی اس میں مراد ہے۔ اور یہی دیکھیے وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ سورۃ تغابن میں آیا، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر تو وہ توفیق دیتا ہے اس کے دل کے لیے، یعنی توفیق دے دیتا ہے اس کے دل کو، یعنی کہ اس راستے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے گائیڈ لائن دے دیتا ہے۔ اور اس کا ایک مفہوم جو ہے جو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچانا۔ تو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ سورہ اعراف میں آتا ہے کہ کل شکر کل ثنا اللہ کے لیے جس نے پہنچا دیا ہم کو یہاں تک، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، یہ آگے پوری دعا بھی ہے اس حوالے سے کہ جی اللہ کا شکر اس بات پہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہدا یادی کا جب ہدایت کا جو ہم مفہوم جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں تو اس میں جو اصل مفہوم جو ہے وہ جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ اس ایک لفظ کے اندر اتنے سارے مفاہیم موجود ہیں۔ یہاں پہ صرف یہ کہ راستہ دکھا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، دیکھیے رہنمائی کرنا بھی ہے، راستہ سمجھانا بھی ہے، پھر راستے پہ دل کا کھول دینا بھی ہے، اور پھر منزل مقصود تک پہنچانا بھی ہے۔ تو اہدنا یہ امر کا صیغہ ہے، اور اللہ سے انسان فریاد کر رہا ہے، اللہ کو حکم، اللہ سے گزارش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے راستہ دکھا دیں، ہم مجھے رہنمائی میری فرما دیں۔ صرف راستہ ہی نہ دکھائیں، رہنمائی نہ فرمائیں، بلکہ اس پر چلائیں بھی، اور اس پہ میرے دل کو کھول بھی دیں، اور پھر یہ کہ مجھے منزل مقصود تک پہنچا بھی دیں۔
اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک اہدنا کے لفظ کے اندر اتنا اتنا عظیم مفہوم جو ہے وہ موجود ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کوئی کہیں جا رہے ہیں اور ایک آپ اس زمانے کا تصور کریں. آج کل تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس گوگل میپس ہیں اور ہم اس کے اندر جو ہے اپنی ڈسٹنکشنز ڈالتے ہیں اور بڑے آرام سے وہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن پیچھے ذرا ماضی میں جائیں، جو لوگ اس دور سے گزرے ہیں جب یہ سہولت میسر نہیں تھی، تو کتنا مشکل ہوتا تھا کسی راستے کو پوچھنا، کسی کے گھر جانا. تو اس میں اگر آپ کسی سے راستہ پوچھیں کھڑے ہو کر، تو وہ آپ کو کیا کہے گا؟ جی آپ یہاں جائیں اور دیکھیں دائیں، آگے جا کر دائیں مڑ جائے گا، وہاں تھوڑی آگے جائیں گے تو پھر آپ بائیں ہو جائے گا، رائٹ سائڈ پہ ہو جائیں، پھر لیفٹ سائڈ پہ ہو جائیں، پھر آگے جائیں گے تو آپ کو فلاں چیز نظر آئے گی، پھر وہاں سے آپ معلومات کر لیجیے گا جو بھی ہوگا. تو آپ اس راستے کے لیے کس طرح بھٹک رہے ہوتے ہیں. تو یہی معاملہ جو ہے آپ دیکھیں کہ، لیکن اگر اس وقت کوئی شخص وہ کہے کہ جی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دوں گا، تو کتنی بڑی راحت کی بات ہے. تو اس انسان کی، جو انسان سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان ہے، اس کی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ گھٹنے ٹیک کر اللہ سے یہ فریاد کرتا ہے، تو اس اہدنا میں صرف ایک یہ لفظ نہیں ہے کہ تو راستہ دکھا، بلکہ اللہ تو ہمیں راستہ، ہماری رہنمائی بھی فرما دے، ہمیں اس راستے پر جو ہے اس راستے کو سمجھا بھی دے، مطلب اس راستے کے لیے ہمیں اس کی اویئرنس بھی دے دے. پھر یہ ہے کہ تو ہمیں اس راستے پر ہمارے دل کو بھی کھول دے، تردد نہ ہو، شک و شبہ اس میں نہ ہو، ہم جو ہیں وہ ڈگمگا نہ جائیں. اور صرف یہی نہ ہو بلکہ پھر ہمیں انگلی پکڑ کر، جیسے ماں بچے کو لے کر جاتی ہے، تو ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچا بھی دے. یہ ہے مفہوم اس عیدنا کا. اب آپ تصور کیجئے عیدنا. اب اس کے بعد دیکھیے ایک آیت میں آپ دیکھیے کس قدر راستہ جو ہے وہ انسان کی فریاد، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ذہن میں وہی بات رکھیں، وہی تصور رکھیں کہ یہ انسان سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان کی نمائندگی اور ترجمانی کر رہی ہے. یہ سورہ فاتحہ وہ الفاظ اللہ نے عطا کر، یہ انسان سوچ کر بھی نہیں بنا سکتا تھا. تو راستہ دکھا ہمیں. اور کون سا راستہ؟ دیکھیں اب یہ الصراط اور المستقیم، یہ دونوں صرف موصوف یہاں پر آئے ہیں. تو اب یہاں دیکھیے ذرا، الصراط کیا ہے؟ صراط کہتے ہیں سیدھے اور آسان راستے. یعنی کہ آپ دیکھیں ایدینا کے اندر بھی مفہوم تھا منزل، اب وہ منزل مقصود کون سی ہے؟ وہ بالکل سیدھے سیدھا راستہ ہے اور آسان راستہ ہو، مشکل نہ ہو. پھر وہ راستہ جو ہے بذات خود کیا ہو؟ بالکل مستقیم. دیکھیے اس کے ساتھ اس کی جو ہے الصراط موصوف ہے، اس کی مستقیم صرف جو ہے وہ لائی گئی کہ ہر کجی اور جھکاؤ سے پاک ہو، سیدھا، جو سیدھا ہونے والا بطور صرف یہ استعمال ہوا، یعنی ہر کجی جھکاؤ سے پاک سیدھا راستہ، مستقیم. الصراط اب مستقیم، دی پاتھ، دی رائٹ پاتھ اور دی اسٹریٹ پاتھ. یہ قرآن مجید کا دیکھیے ایک لفظ میں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو ہمیں راستہ سجھا، ہمیں راستہ دکھا، ہمیں راستے پہ اب ہمارے دل کو کھول دے اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچا. اور وہ راستہ جو ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہو، آسان راستہ ہو، اور بالکل جھکا ہوا ہو، ایک سیدھا ہو، اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ نہ ہو. یہ ہے جی اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالی ہمیں اس راستے کو سجھا دے اور ہماری رہنمائی اس میں دے. آمین ثم آمین. اس کے بعد دیکھیے اب لفظ صراط، اب دیکھیے مزید تاکید، یہ تو ایک یہ بھی کافی تھا، لیکن پھر مزید تاکید دیکھیں کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعامت علیہم، جن پر تیرا کیا ہوا؟ انعام نازل ہوا. یہ انعامتا کیا ہے جی؟ انعامہ یونیمو کے معنی ہوتے ہیں، یہ باب فعال سے آیا ہے. یہ عربی زبان کے پیٹرن ہے. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ عربی زبان کے 95% الفاظ سہ حرفی ہیں، نون عین اور میم. نعم جو ہے یہ اس کا مادہ ہے، اور یہ باب یا فعال کا ایک ابواب ہے جس میں یہ جب وہ 3 الفاظ اس میں گئے تو وہ افعال سے انعامہ اور ینعمو، اس کے ما انعامن، یہ اس کا جو ہے وہ مصدر ہے. خوشحال کر دینا، یعنی کسی کو فراوانی دے دینا، خوشحال کر دینا یا نعمت دے دینا، یہ ہمارے یہاں اردو میں عام ترجمہ ہے. تو ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام نازل ہوا.
اور یہ انعام نازل جن پر تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہمیں قرآن مجید میں میرے اور آپ کے لیے بتا دیا وہ لوگ کون ہیں۔ تو سورہ نساء کی جو آیت نمبر جو ہے وہ 29 ہے، اور آپ اس میں غور کریں، بلکہ 29 کہہ رہا ہوں، 69 ہے۔ تو اپنا اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بتا دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو وہ لوگ جو اطاعت کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی ہیں وہ لوگ جو ہوں گے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ساتھ ہیں ان لوگوں کے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، وہی انعام تھا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، نبیوں میں سے ہیں، وہ صدیقین، صدیقین میں سے ہیں، اب وہ کیا صدیق جیسے، وہ شہداء، اور شہداء میں سے، وہ صالحین، اور صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے، وہ حسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی حسین ہے وہ لوگ، ان کی جو ہے رفاقت ہوگی، کوئی کہتی ہی یہی ہیں وہ لوگ جن کی رفاقت بڑی حسین ہے۔ یہ ہے جی منعم علیہم، چار لوگ، کون؟ نبیین میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، اور صالحین میں سے۔ تو یہ ہے جی انعمت علیہم۔ اب آپ اس کو دیکھتے جائیے، یہ آخری جملہ جو ہے پورا کا پورا وہ کس طور سے جو ہے یہ بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد ہے جی مغضوب، مغضوب غضب سے نکلا ہے، اور اس کے معنی جو ہوتے ہیں غضب کیا ہوا، غصہ کیا ہوا، اور یہ بہت جگہ استعمال ہوا ہے، اور بہت کئی نافرمانوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور اللہ کے بھی غضب کو بھڑکانے والا ہے۔ تو یہ تمام لفظ، یہ غاضب ہونا، یہ غصہ ہونا، اور غضب کا شکار ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ایک بہت بڑا انعام اور نعمت منعم علیہم کے مقابلے میں۔ اسی طرح زال جو ہے یہ اس سے ذرا سا ہلکا لفظ ہے مغضوب کے مقابلے میں۔ تو زال کہتے ہیں اصل میں کسی جگہ سے بھٹک جانا، یعنی کہ انسان راستہ تلاش کر رہا ہو اس سے بھٹک جانا، تو اس میں لفظ گمراہی بھی ہے۔ گمراہ وہی ہوتا ہے کہ ایک راستے پہ جا رہا ہے اور ڈی ٹریک ہو گیا، گمراہ ہو گیا، آپ راستے سے گمراہ ہو گیا۔ تو راستہ تلاش کرنے میں سرگردہ ہونا، کوشش کرنا کہ میں منزل مقصود تک پہنچاؤں لیکن نہیں پہنچ پا رہا، ٹام ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، یا کسی چیز کا ضائع ہو جانا، یہ سب مفہوم اس زال میں شامل ہے۔ تو آپ دیکھیے اس ایک لفظ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ راستہ وہ دکھا دے جس پہ تیرا انعام نازل ہوا، اور جو نہ تو تیرے غضب کے مستحق ہوئے اور نہ ہی وہ بھٹکے ہوئے ہیں، یا نہ ہی وہ گمراہ ہیں، نہ ہی وہ کسی کوئی چیز ان سے جو ہے ضائع ہو گیا۔ یہ چند الفاظوں کا جو ہے وہ ہم نے ان کو دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ جو لوگ وسیع مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو بہت سی تفاسیر موجود ہیں ہمارے، خاص طور پہ اردو میں اگر جو لوگ مطالعہ کرنا چاہیں تو رفیع عثمانی صاحب کی جو ہے معرف القرآن موجود ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح اپنا مولانا مودودی صاحب کی جو ہے تفسیر تفہیم، اس طرح امین حسن اصلاحی صاحب تدبر قرآن، اور جناب پھر اسی طرح سے مولانا محبوب خان صاحب، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں بڑی ضخیم جو کتاب جو تفسیر کی موجود ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے، وہ جس کا نام ہے ام الکتاب، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اب ایک اعادہ ہم کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے جب سورہ فاتحہ کا آغاز کیا تھا تو ہم نے اس کے چار بنیادی چیزیں سمجھی تھی۔ پہلی بات، یہ پہلی مکمل صورت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی۔ دوسری، سورہ فاتحہ کی عظمت، کہ اس میں خود قرآن مجید میں اس کے لیے جو الفاظ آئے، اور ایک روایت جو ہم نے پڑھی تھی جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ابن کعب سے کہا تھا کہ تمہیں کیا نہ بتاؤں کہ کوئی ایسی صورت جس کی مثال نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ خود قرآن مجید میں۔ وہ مسجد سے باہر آ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھے تھا، تو اس میں اس کی عظمت واضح ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ، اس کی مثال نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ سورہ فاتحہ۔ اور خود قرآن مجید میں جو اس کی عظمت بیان کی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی ہیں اور قرآن مجید۔ اسی طرح یہ نماز کا جزو لا ينفق ہے، اس کے نام بے شمار ہیں جو ہم نے سمجھے تھے۔ پھر اس کا اسلوب ہم نے سمجھا تھا کہ اس کا اسلوب دعا کا سا ہے، لیکن ہم نے قرآن مجید میں یہ چیز بڑے تقابل کر کے دیکھی کہ قرآن مجید میں جتنی دعائیں آئی ہیں یا تو ان کو اس میں سکھانے کا انداز ہے، جیسے لفظ کل لگا ہوا ہے، اور یا پھر یہ کہ اس میں ربنا یا علامہ لگا ہوا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے دعا،
لیکن اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی کہ کیوں نہیں ہے، وہ کیا چیز ہے جو اس طرح کے الفاظ نہیں آئے۔ تو یہ پھر ہم نے دیکھا کہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان جب اس کائنات پہ غور کرتا ہے تو چند بنیادی حقائق ہیں جس تک اس کی رسائی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر ایک، وہ اپنے منعم اور محسن کو پہچانتا ہے، وہ آخرت کے محاسبے کا تصور اسے حاصل ہوتا ہے۔ پھر اپنے منعم اور محسن کے احسانات کا شکر وہ کس طرح ادا کرے، یہ اس کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جذبہ شکر رکھا ہے، اس شکر کے حصول کے لیے اس کو مبادیات سے متعلق علم کہاں سے حاصل کرے، کس سے مانگے، تو وہاں آ کر جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دعا ہے جو وہ اپنے اس کے قلب سے جاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، اور پھر ہم نے اس کے الفاظ، جو جملے تھے اس کا تجزیہ کیا تھا۔ یہ بات ہم نے جانی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کی 7 آیات ہیں، لیکن پراپر سینٹینس جو ہے وہ 3 بنتے ہیں۔ 3 سینٹینس ہیں، یعنی کہ 3 پراپر جملے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی 1 آیت سے 3 آیت تک، جس میں پہلی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور اس کی محبت اور شفقت اور پھر آخرت کے دن کے مالک ہونے کا اعتراف یہ ہمارے سامنے آیا۔ دوسری آیت جو ہے وہ اپنا، چوتھی آیت، وہ ایک جملے پر مشتمل ہے، ایک آیت ہے لیکن ایک ہی جملے پر مشتمل ہے، وہ ہے کیا؟ آیت جو ہے وہ اپنے بندے اور اس کے رب کے درمیان عہد و پیمان یہ موجود ہے۔ کیا؟ ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا جب تک تیری اعانت ہو۔ اور تیسرا جملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو آیت نمبر 5 سے 7 تک، صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک، آخری 3 آیت میں انسان کی اصل ضرورت اور دعا اس میں شامل ہے، اور اس دعا ہی کا جواب ہے جو پورے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں دیا گیا ہے۔ یہی یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہم نے سورہ فاتحہ کے معاملات میں سمجھنے کی کوشش کی۔ آخر میں جو ہے، اگر واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ فاتحہ کے ان مفاہیم کو اگر سامنے رکھیں تو ایک حدیث قدسی ہمارے پاس سورہ بخاری مسلم میں ملتی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑی عجیب سی حدیث ہے، اور واقع یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کو بھی بیان کرتی ہے، اور یہاں پر جو لفظ صلات استعمال ہوا ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ اصل میں تو صلات بھی ہے ہی سورہ فاتحہ، اس کی جو اصل، جو جسے کہتے ہیں نا روح اگر کوئی ہے تو وہ الفاتحہ ہے۔ اور اسی میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ دیکھیے اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ بھی سورہ فاتحہ میں ہمیں بتا دیا گیا کہ اپنے رب سے مانگنا ہے تو اس کی ترتیب کیا ہو۔ اس کی ترتیب یہی ہے کہ پہلے اس کی حمد، اس کی تعریف، اس کی عظمت، اس کی بزرگی کا اعتراف کیا جائے، پھر اپنا آپ کو اس کے آگے جھکا دیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے اس سے پھر استعانہ مدد مانگی جائے، اور پھر اس سے دعا کی جائے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، اور قرآن مجید میں آپ کو یہ ترتیب بار بار ملے گی، دعا کا ڈھنگ سکھایا گیا۔ تو یہ جو آیت دیکھیے اس میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قسم تو انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، کہ وہ کہتے ہیں قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرماتے ہیں۔ یہ اصل میں جب نبی اکرم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس کو حدیث قدسی سے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصفین، آدھا آدھا تقسیم کر دیا، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور پھر میرے بندے کو جو میرا بندہ ہے جو مانگتا ہے وہ میں اسے دیتا ہوں، مَا سَأَلَ، جو اس نے مانگا، میرے بندے نے مانگا، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب میرا یہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کل شکر کل ثنا اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب ہے، قال اللہ تعالیٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ادھر انسان اللہ اکبر کر کر جب نماز میں سورہ فاتحہ کا آغاز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سوچیں کہ اپنے فرشتوں کو متوجہ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، دیکھو اس نے میری حمد کی۔ ادھر آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ادھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا حمدنی عبدی۔ وہ جو کسی نے شاید غالباً کہا تھا نا کہ آتا ہے نالوں سے جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل ایک
کیفیت ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو جتنا قریب اور جتنا گہرا تعلق اللہ کے ساتھ اس کا ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ اور اس کا بندہ ہوتا ہے. اب جب سورہ فاتحہ کے جب ہم مطالعہ جب تلاوت کرتے ہیں نماز میں، تو یہ کیفیت دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. وہ اس قالا، اور جب وہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، قال اللہ تعالیٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اسنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی. وہ اس قال، اور جب وہ یہ میرا بندہ یہ کہتا ہے قال مالک یوم الدین، یہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے. قال مجدنی عبدی، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میری بزرگی بیان کی. قال مرتن فوز الی عبدی، اور پھر اللہ اب یہ جو الفاظ ہیں، قال مرتن فوز الی عبدی، کیا اور اس کے بعد وہ جو کہ میرے بندے نے اپنی تمام جو ذمہ داری ہے وہ مجھ پر سونپ لی ہے. یہ ہے اصل میں اعتراف بندے کا. بس قالا، اور جب وہ کہتا ہے یا کا نعبدو یا کا نستعین، کہ میں اللہ تعالیٰ تیری بندگی کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں. قالا حاضہ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ولی عبدی ما سأل، تو میں نے اپنے بندے کو وہ دیا جو اس نے مانگا. مطلب جو اس نے فریاد کی وہ میں نے اس کو دی، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو اس نے فریاد کی ہے وہ اس کو اس کے لیے. ولی عبدی ما سأل، یعنی کہ جو اس نے فریاد کی وہ اسی کے لیے. اور یہاں پہ دیکھیے اس کے بعد فیض قال اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور جب میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا راستہ سیدھا، بالکل سیدھا راستہ دکھا دے، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، جو نہ تو تیرے غضب کے مستحق ہوئے اور نہ ہی وہ بھٹکے ہوئے ہیں. حاضہ لی عبدی، اور یہ تو میرے بندے کے لیے. ولی عبدی ما سأل، تو میں نے اپنے بندے کو وہ سب کچھ دیا جو اس نے مانگا. کیا دیا اس نے؟ یعنی کہ اس ادھر آپ نے دعا کی اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری کر دی. کیا مانگی تھی؟ ہدایت مانگی تھی. اب دیکھیے پورا قرآن آگے سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ہدایت مانگی تھی، سیدھا راستہ مانگا تھا، تو یہ ہے، لو آؤ اس کو سمجھو. یہ ہے اصل میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا لنک جو یہاں سے قائم ہوتا ہے. اس لیے دیکھیے کہ یہ جو قرآن کی جو مصحف کی ترتیب ہے، یہ کوئی انسان نے نہیں بنائی، اللہ کی من جانے والا ہے. یہی اصل میں انسان کے لیے جو ہے وہ ترتیب تربیت بھی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تھوڑی سی کاوش کو جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے قبول کرے. میرے زبان سے جو غلط الفاظ نکل گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر مجھے معاف کریں. میری ان کوتاہیوں کو، ایسی بات ہے کہ انسان ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن سے ان کو محف کر دے. اور جو خیر و خوبی ہے اس کا تو آخرت میرے لیے بھی بنائے اور آپ کے لیے بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.